ٹرینرز یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ ڈیزائن ایکچولی کیا ہے، تو چلیں آئے اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزائن کا پروسیس کیا ہے، یعنی کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم کوئی بھی چیز بآسانی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ڈیزائن کسی پرابلم کو تو سالو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا پروسیس بھی ہے جو کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کی ویلیو میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دوستو، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر رالف فاسٹ نے آج سے کچھ سال پہلے ایک تھیری پیش کی جس کا نام ہے ڈیزائن تھنکنگ پروسیس۔ ڈیزائن تھنکنگ پروسیس کے اندر رالف فاسٹ نے 5 سے 6 ایسے سٹیپس ڈیفائن کر دیے جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کوئی بھی چیز بہت آسانی کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں ایک بہت بڑی ڈیزائن بنانے والی کمپنی ہے ایڈیو۔ ایڈیو کے فاؤنڈنگ ممبر ڈیوڈ کیلے اور اس کے سی ای او ٹم براؤن نے بھی آگے چل کے ڈاکٹر رالف فاسٹ کی اس تھیری کو نہ صرف سیکنڈ کیا بلکہ اس کو ڈیزائن کے اندر بہت ہی زیادہ معاون اور مددگار کہا۔ چلے آئیں ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ڈیزائن تھنکنگ پروسیس کی مدد سے ڈیزائننگ کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیزائن کے پروسیس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ اس پرابلم کو ڈیفائن کر لیں جس کا سولوشن آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ دوسرا سٹیپ ہے ایمپتھی۔ اس سٹیپ کے اندر ہم اپنے ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹرینرز، یہاں پہ آپ لوگوں کو میں رک کے بتانا چاہوں گا کہ ٹارگٹ آڈینس کسے کہتے ہیں۔ ٹارگٹ آڈینس کا کانسیپٹ ڈیزائن کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹارگٹ آڈینس ایکچولی وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے لیے آپ ایکچولی وہ ڈیزائن بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایک ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں کسی پوسٹر کا، تو وہ لوگ جن کو آپ نے وہ پوسٹر پریزنٹ کرنا ہے یا جن کے آگے وہ پوسٹر آپ نے شو کرنا ہے وہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس کہلائیں گے۔ ایمپتھی کے اس سیکنڈ سٹیج کے اوپر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹ آڈینس کس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فائنینشیل کلاس کیا ہے، ان کی اکنامک کلاس کیا ہے اور ان کی ایجوکیشنل کلاس کیا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے تیسرے سٹیپ کی جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے آئیڈیٹ۔ جی، آئیڈیٹ کا مطلب ہے برین سٹارمنگ کرنا یا آئیڈیا کو اینالائز کرنا۔ لفظ آئیڈیٹ نکلا ہے آئیڈیا سے، یعنی کہ آئیڈیا ڈیولپ کرنا۔ پرابلم ڈیفائن ہو گئی، ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں پتہ چل گیا، اب ہم آئیڈیا ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ڈیزائن کے حوالے سے۔ چوتھا سٹیپ ہے پروٹوٹائپ۔ اس سٹیپ کے اندر ہم اپنے ڈیزائن کا ایک ماڈل بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈیزائن کو ایک پراپر فائنل شیپ دے سکیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے فیڈ بیک کی۔ جب آپ نے ایک خاص ماڈل بنا لیا، اس کے بعد آپ وہ ماڈل فیڈ بیک کے لیے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور نہ صرف پریزنٹ کریں گے بلکہ لوگوں سے اس کے بارے میں ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے آخری سٹیپ کی، جس کے اندر ہم اس فیڈ بیک کی بیس پہ جو ہمیں مل چکی ہوتی ہے اپنے ڈیزائن کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام پرابلمز جو ہمارے ڈیزائن میں موجود ہیں ان کو کسی حد تک ایریڈیکیٹ کیا جا سکے۔ دوستوں، میں یہ سارا پروسیس آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانا چاہوں گا۔ فرض کر لیں کہ آپ فری لانس آن لائن مارکیٹ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو ایک کلائنٹ نے ایک پوسٹر بنانے کے لیے دیا جو کہ غریب بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کسی چیریٹی ایونٹ کے بارے میں
آپ کو ڈیزائن کرنا ہے. اب اس پوسٹر کے لیے سب سے پہلے آپ کو پرابلم سارٹ آؤٹ کرنا ہے. پرابلم کیا ہے؟ غریب بچوں کی ایجوکیشن. اب اس کے بعد آپ ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ پتہ لگائیں گے کہ اس چیریٹی ایونٹ کے اوپر کون سے ایسے لوگ آنے والے ہیں جو چیریٹی یا ڈونیشن دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آئیڈیا کریٹ کریں گے. آئیڈیا کریٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ایک ڈیزائن آپشن بنائیں گے، اور وہ ڈیزائن آپشن کسی بھی ایسے شخص کے سامنے پریزنٹ کریں گے جو اس ٹارگٹ آڈینس کو میچ کرتا ہو، اور اس شخص سے ملنے والی تمام فیڈ بیک کی بیس پہ آپ اپنے اس ڈیزائن کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے آپ کا ڈیزائن پروسیس. دوستو، ڈیزائن تھنکنگ اپروچ کا ہماری ڈیلی لائف کے اندر بھی بہت ہی زیادہ اہم کردار ہے. ڈیزائن تھنکنگ پروسیس کو اس وقت امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے بڑے ممالک میں بہت ہی زیادہ پذیرائی حاصل ہو چکی ہے، اور وہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیزائن تھنکنگ پروسیس کو انجیکٹ کیا جا سکے، اور ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں فیس کیے جانے والے ڈفرینٹ پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے نئی چیزیں ڈیزائن کریں. گرافک ڈیزائن کے اندر بھی ڈیزائن تھنکنگ اپروچ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. اگر آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ٹارگٹ آڈینس ہے جس کے لیے آپ کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو آئیڈیا کریٹ کرنا بھی آنا چاہیے، اور جی ہاں، اپنے آئیڈیا کو دوسرے لوگوں تک اینالائزیشن کے لیے بھی دیا کریں، اور ان سے ملنے والی فیڈ بیک کی بیس پہ اپنے بنائے ہوئے ڈیزائن کو امپروو کرنے کی کوشش کریں.